بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے انتظار فرمایا اور ہماری لاج رکھی۔ آج جب میں یہ پروگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں تو کافی سارے ایونٹ اکٹھے جو ہے نا مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالتے ہوئے ان کو تھوڑا سا ان کی وضاحت کرتے ہوئے اس پروگرام کو کنٹینیو کروں۔ تو سب سے پہلے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہمیشہ ہماری ہر محفل کا حصہ رہا ہے، میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ تورا نام محبت مولا تورے کام عظیم، تورا نام محبت مولا تورے کام عظیم، تعظیم و تکریم کے آقا تو رحمان رحیم، تعظیم و تکریم کے آقا تو رحمان رحیم۔ کیونکہ یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس الوہیت کی ہوئی کتاب کا جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ کتاب خدا نے یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا نے یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ تھوڑا سا واقعہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ کیونکہ یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ کتاب خدا نے ان کی زندگی کو کیسے بدلا، ان کے ایمان لانے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے کہ آپ کو جب یہ پتا چلا کہ میری بہن اور میرا بہنوئی وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں تو آپ غصے سے کانپتے ہوئے ان کے گھر پہنچے۔ ان کا ارادہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے یہ جو میرے گھر میں فتنہ اٹھا ہے میں اس فتنے کو فروگاشت کروں۔ اس ضمن میں جب وہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو متعین تھے ان 9 عمود صحابہ کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے تو اس وقت سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کر رہے تھے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیات سنی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن حق اور صداقت کی کتاب ہے، جب سیدنا عمر فاروق نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ سماعت فرمائی تو انہوں نے کہا کہ یہ آیات جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہیں وہ کسی صورت جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو مجھے ودن نو ٹائم ان کے پاس لے جائیں۔ شاعر کہتا ہے پنجابی میں بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ متا عمر دی عمر برباد ہوئے، متا عمر دی عمر برباد ہوئے، جتھے عمر سوار دے لے چلو، کرو آیا سا میں پاپی مارنے نوں، منو مار دے لے چلو۔ اور یہ کہتے ہوئے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور اسلام قبول کیا، اس کے بعد جتنی طاقت، جتنی شوقت، جتنی رفت اسلام کو عطا کی اللہ رب العزت نے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے ہماری، کیونکہ تاریخ اس کا آغاز محرم، اس کا انجام ذوالقعدہ، قربانی، آغاز بھی قربانی، انجام بھی قربانی۔ اقبال نے کہا تھا کہ نہایت سادہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت سادہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت ابکی حسین ابتدا اسماعیل۔ تو سید عمر فاروق کوئی معمولی انسان نہیں تھے، آپ وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اس وقت جس زمانے کو آج ہم زمانہ جاہلیت کے نام سے پکارتے ہیں اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، گھوڑ سواری کا فن بھی جانتے تھے، تیراکی بھی جانتے تھے، نیزہ بازی بھی آپ کو آتی تھی، گویا کہ کوئی ایسا فن نہیں تھا جس سے آپ آشنا نہ ہو۔ اور پھر ایسا جلیل القدر صحابی جس کے لیے سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست دعا دراز کیا ہو اور جس کے بعد
بارے میں یہ کہا ہو کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کو اسلام کی خدمت کا موقع ملا تو میں آپ کے کو یہ گوشت گزار کر دوں، یہ واحد وہ ہستی ہے جس نے موجودہ ویلفیئر سسٹم، میں کیونکہ اسکینڈینیویا میں رہا ہوں، وہاں پہ پڑھا ہوں، ان سے میری بات ہوتی تھی تو میں جب ان سے یہ سوال کرتا تھا کہ آپ نے اتنا اچھا یہ نظام آپ نے کہاں سے لیا، تو برملا میرا فخر سر سے بلند ہو جاتا تھا، میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا تھا یہ سنتے ہوئے کہ یہ فاروقی لا ہے. ہم نے یہ سب کچھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بتائے ہوئے نظام ہیں ان کو آپ لوگوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا، ہم نے اسے نافذ العمل کر لیا ہے. سیدنا عمر فاروق وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ڈاک کا نظام متعارف کروایا، جنہوں نے فوج کو باقاعدہ ایک فوج بنایا، جنہوں نے ایڈمنسٹریشن کا نظام دیا، جنہوں نے مختلف علاقوں کی حد بندی کی، جنہوں نے مختلف لوگوں کے پاس جو سکسیس ہے انفارمیشن اس کو عام کیا. یعنی کہ کوئی ایسا موجودہ نظام ویلفیئر کا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ویلفیئر کا نظام اس طرح متعارف کروایا کہ سب سے پہلے شیرخوار بچے کے لیے وظیفے کا انتظام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اور آپ کے انصاف کی بات تو تاریخ کا ایک بہت زرعی باب ہے کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، جب آپ نے جام شہادت نوش کر لیا تو روایات میں آتا ہے کہ ایک گڈریا دوڑتا ہوا آیا، جنگلوں سے شہر کی طرف آیا اور اس نے یہ کہا کہ آج امیر المومنین نہیں رہے. لوگوں نے پوچھا تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا کہ میری بھیڑیں اس جنگل و بیابان میں بغیر خوف و خطر جو ہے نا وہ جاتی تھیں، آتی تھیں، چرتی تھیں اور کوئی خوف نہیں تھا. آج میری بھیڑ کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. آج مجھے یقین ہوا کہ یہاں پہ اس دنیا میں نہیں رہے. اور آپ کے جو انصاف کا سسٹم تھا، آپ کسی کو جب بھی اپوائنٹ کرتے، کسی کو جب بھی کوئی خلیفہ اپوائنٹ کرتے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی واضح ہدایات اس کے لیے ہوتی. نمبر 1 کہ تم ریشمی کپڑا نہیں پہنو گے، سادہ کپڑا پہنو گے، اور آٹا تم چھان کر نہیں استعمال کرو گے، اور سب سے اہم اپنے دروازے پہ کوئی دربان نہیں بٹھاؤ گے، اور تمہاری ایزی ایکسیس ہوگی عام پبلک کے لیے، عام لوگوں کے لیے تمہارا جو دروازہ ہے وہ عام ہوگا تاکہ کوئی بھی شخص آئے اور تمہیں اپنا. بلکہ ایک بہت اہم واقعہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو پتا چلا کہ گورنر جو ہے اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جب اسے استفسار کیا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو اس نے کہا جناب لوگ آتے ہیں مجھ کو تحائف دے دیتے ہیں، اور سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے تحائف لینا اور تحائف دینا، اس لیے میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. سیدنا عمر فاروق نے اس کو معذول کیا، اس کو ایک پورا سال جو ہے صحرا میں بکریاں دی، اس نے بکریاں چرائیں. 1 سال بعد اس کے پاس گئے اور پوچھا کیا اب تو کوئی تحفہ دینے نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا وہ جو تحفے تحائف تھے وہ تمہارے منصب کو تھے، اور دوبارہ اس کو اس معذولی سے بحال کیا. یہ سیدنا عمر فاروق کی کا تذکرہ اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ یکم محرم جو ابھی حال ہی میں گزرا ہے اس سے ہم سب جو ہے نا مستفید بھی ہوں گے، اور اتنے جلیل القدر کی صحابہ کی جو ہے وہ شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہمارے سامنے حال ہوں گی. تو میں تلاوت قرآن پاک کے لیے درخواست کروں گا جناب منہاج القرآن کے ہمارے بہت محترم بہت سینئر دوست انعام الحق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی پاک آیات کے کلام سے منور فرمائیں، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ ان پاک کلام کا صدقہ اللہ کریم ہمیں جو رشد و ہدایت کی روشنی عطا کرے. جناب محترم انعام الحق صاحب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنا یہ سنت خداوندی ہے. ایک والد نے کہا تھا کہ کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کون کر سکتا ہے آرائش عرش بری. آپ یہ اندازہ کریں کہ ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے، پاکی و بزرگی بیان کرتا ہے، عظمت و بڑائی بیان کرتا ہے اور شان کبریائی بیان کرتا ہے، تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کریم کی. اور اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اے ایمان والو، بے شک اللہ اکیلا نہیں، اللہ کریم اکیلا نہیں، اپنے پورے فرشتوں کو ساتھ لے کر سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتا ہے. اس لیے اے مومنین، آپ بھی، یہ ہماری فلاح اور کامیابی ہے کہ ہم اگر سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی مرتن فتح اللہ بابا من العافیہ، کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ کریم عافیت کے 100 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اور آپ یہاں تک آپ صرف یہ ملاحظہ کریں، تھوڑا سا ہماری جو موجود ہسٹری ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسی ذات گرامی ہے کہ جس شخص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا، آپ کے نام کو اپنے گرد زبان کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے اس کا نام ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. اس کی چند مثالیں میں آپ کو موجودہ اپنی ہسٹری سے دوں گا. سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے علامہ محمد اقبال ہے، جس کا اقبال رہتی دنیا تک بلند رہے گا. کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ خیمہ انقلاب کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ انقلاب کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بطن توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے، اور چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان برخانہ لہا ذکر دیکھے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ تو تھے اقبال. اب حفیظ جلندری کی طرف آتا ہوں. وہ شخص جب تک پاکستان کا وجود قائم رہے گا، حفیظ جلندری کا نام جو ہے زندہ رہے گا، کیونکہ قومی ترانے کی صورت میں اس کو اللہ تعالیٰ نے امر کر دیا. حفیظ جلندری کہتا ہے کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد
سے پیارے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور مولانا محمد علی ظفر سب جانتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں کتنا بڑا نام ہے۔ مولانا محمد علی ظفر کہتا ہے کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک تک مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور تھوڑا سا حوالہ، زیادہ نہیں، قرآن کریم کا تھوڑا سا حوالہ، اپنے حبیب سے محبت کی انتہا دیکھیں اللہ کریم کی، کہ جہاں جہاں میرے مالک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم میں تھوڑی سی بھی کسی کی جسارت کی نظر آئی گستاخی کی، میرے اللہ کریم نے وہ الفاظ ہی بدل دیے۔ اللہ کریم آواز دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا یا رسول اللہ، کیا ایمان والو، رائنا اور رائنا جو منافق تھے، رائنا کا مطلب ہے ہماری طرف نظر کرنا، اور رائنا کا مطلب ہے ہمارا چرواہا۔ جو منافق تھے وہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رائنا کہتے تھے، میرے مالک نے وہ لفظ مٹا دیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرماتا ہے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میرے حبیب ان کو فرما دیجیے کہ یہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو تمہاری پیروی کریں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ کریم نہ صرف ان سے محبت کرے گا بلکہ وہ فلاح کے بلند مقام پہ ہوں گے۔ اور وہ سورہ حجرات تو میرا خیال آپ سب بھائیوں کو بڑی اچھی طرح پر ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور یہ نہ ہو، اس کا نتیجہ کیا ہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے سب کے سب عمل ضائع ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے میرا یہ ایمان ہے کہ ممدوح خدا ہونا ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت و احترام، ہدیہ گلہائے عقیدت میں درخواست کروں گا جناب سجاد تنویر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ گلہائے عقیدت پیش کریں۔ ایک دفعہ مل کے درود و پاک پڑھ رہے ہیں سب دوست۔ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، جب تک یہ سانسوں کے جب تک یہ سانسوں کے دارے رہیں گے، تمہارے ہوئے ہم تمہارے رہیں گے، تمہارے تیرا عشق دل میں
सदा बख्तों के हमारे रहेंगे, सदा बख्तों के हमारे रहेंगे, तुम्हारे हुए हम तुम्हारे रहेंगे। तेरी अज़मतों की ये देंगे गवाही, तेरी अज़मतों की ये देंगे गवाही, जब तक ये कुरान के पारे रहेंगे, कि जब तक ये कुरान के पारे रहेंगे, तुम्हारे हुए हम तुम्हारे रहेंगे। तेरी याद में इश्क़ या रसूल अल्लाह, तेरी याद में इश्क़ जो भी बहेंगे वो मोती बनेंगे, सितारे रहेंगे, तुम्हारे हुए हम तुम्हारे रहेंगे। लगता है वो महशर में तंवीर देंगे सहारा, वो महशर में तंवीर देंगे सहारा, लहद में भी उनके सहारे रहेंगे, तुम्हारे हुए हम तुम्हारे रहेंगे। ये थे जनाब सज्जाद तनवीर, जो अपने वालिद का कलाम आपकी समाअतों की नज़र कर रहे थे। अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है कि मेरे वालिद अल्लाह ताला की ज़ाते करीम ने उनको नात ख़ां भी बनाया और नात गो भी बनाया, और हम सबको अल्लाह ताला का ख़ास करम, ख़ास एहसान है कि हम नात गो भी हैं और नात ख़ां भी हैं। अभी क्योंकि ये मुहर्रम का महीना है, बाबरकत महीना है, मुहर्रम के महीने का आगाज हो
چکا ہے. تو میری یہ کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس وقت کو یوٹیلائز کریں اور اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں ان کو سمیٹیں. میری روکی بھائی سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کریں. روکی بھائی. چلو جی جاؤ ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. نگاہیں رہ جائے اور دیدار ہو جائے. تجسس میں تیرا ہر شے پہ یوں ہی نظریں جماتا ہوں. تجسس میں تیرا ہر شے نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. سنبھل کر پاؤں رکھنا اے حاجیوں شہر مدینہ میں. سنبھل کر پاؤں رکھنا اے حاجیوں شہر مدینہ میں. کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تجسس میں تیرا ہر شے پہ یوں ہی نظریں جماتا ہوں. نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. حبیب اس حال سے اب دل بھی حالے زار ہو جائے. حبیب اس حال سے اب دل بھی حالے زار ہو جائے. جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے. جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے. سجے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے. کاش طیبہ میں بھی ہو اپنا مقدر کہنا. کاش طیبہ میں بھی ہو اپنا مقدر کہنا. کر کے دم دم سے وضو نعت پیغمبر کہنا. کر کے دم دم سے وضو نعت پیغمبر کہنا. لب پہ ہو صلی علی صلی علی صلی علی. غیب سے آئے صدا کہنا مقرر کہنا.
سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دوستوں کی بھرپور فرمائش پر میں سجاد تنویر سے گزارش کروں گا کوئی ایک مرتبہ پھر اسٹیج پر تشریف لائیں اور ان کی جو ایک مخصوص نعت جو سب لوگوں دوستوں کو پسند ہے ان سب کی سماعتوں کو اس برکت سے اس نعمت سے بہرہ مند فرمائیں. جناب سجاد تنویر. صلی اللہ علیہ یا
काम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। अब मैं महफिल का बाकायदा आगाज करता हूँ और मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अजमल वजीर साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं, और मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम राजा सफ़ीर हुसैन साहब से जो कि एक्स नाज़िम हैं तहसील खारियाँ के, हमारी खुशकिस्मती कि वो विजिट पर जापान में हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, बैठें। और मैं गुजारिश करता हूँ जनाब नवीद अमीन चीफ एडिटर न्यूज़ डे से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मेरी गुजारिश है जनाब खालिद फरीदी साहब से, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जापान, कि वो आगे तशरीफ ले आएँ। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम नेमुल गनी एराइन साहब से कि वो सदर पाकिस्तान पीपल पार्टी, कि वो आगे तशरीफ ले आएँ। मैं गुजारिश करता हूँ मिर्ज़ा खलील बेग साहब से, चेयरमैन है कश्मीर काउंसिल के, कि वो आगे तशरीफ ले आएँ। रईस सदीकी साहब तशरीफ फरमा है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ ले आए। सबसे पहले मैं मुख्तसर सा तारुफ करवाता जाऊं। सरपरस्त आला जो हमारी अखबार के हैं जनाब मोहम्मद अमीन ख्याल, जिनका ताल्लुक पंजाबी, हमारी जो पंजाब की लोकल जबान है, पंजाबी के हवाले से एक नाम, एक शान, और आप इसे अगर आप इन्हें बाबा पंजाबी कहें तो कोई बजा ना होगा, क्योंकि मेरे वालिद के बेशुमार शागिर्द जो हैं उनकी वसातत से PhD कर चुके हैं, उनके ज़ेरे तालीम रहते हुए, और उसके अलावा इनका जो नसाबी सिलसिला है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में नसाब में शामिल है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में नसाब में शामिल है, और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के नसाब में शामिल है। मेरा वालिद साहब की, अमीन ख्याल साहब की तकरीबन 35-40 के करीब किताबें आ चुकी हैं, जिनमें से चंद एक उनका मैं नाम लेता जाऊंगा। आप उसमें है मौसम के हवाले से है शरलाटे, किनमिन, फुहारा, चमासे, यार सुलल्ला, सुलह से सरदारी, मन की जोत जगे, गला दीन इस्लाम दिया, मिठड़े बोल, ये हदीसों का मजमूआ है शायरी में, यादों के सफीने, नारा तिल्ले दिया तारा, सित्ता रब रसूल दिया, वफा मेहरबानी करके आ जाओ, सीहर भी बुरदा शरीफ, नेरे हुए प्रधान, मन की आंखें खोल, पानी की कहानी, और तरीके गुजरावाला जो कि 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो पंजाबी अदबी बोर्ड जो है वो छापने जा रहा है। ये था मुख्तसरन तारुफ। मेरे वालिद जो है मेंबर हैं और बानी है पाकिस्तान राइटर गिल्ड्स के, सदर हैं बज़्म तख्लीक़े अदब के, और सदर हैं मरकजी बज़्म इकबाल गुजरावाला के। ये तमाम जो है चीज़ें उनका इल्मी, अदबी, तहकीकी, तनकीदी, सहाफ़ती काम किसी भी तारफ का मोहताज नहीं है।
آج ان کی زیر سایہ ہم نے یہ فیصلہ کیا، میرے بھائی نے اور ہم سب بھائیوں نے مل کر، کہ جاپان میں ایک علمی، تحقیقی اور صحافتی، جس میں شعر و ادب، تخلیقات، موسیقی، فن، ہر چیز کو اچھے پیمانے میں شامل کیا جائے اور اس کو پراپر ایک ادبی اور علمی زبان میں ڈال کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ اس اخبار کا، آن لائن اخبار کا جو ہے اجرا کیا ہے۔ یہ نہ صرف آن لائن اخبار ہوگا بلکہ جو پیپر کی صورت میں بھی، کاغذ کی صورت میں بھی میسر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم سہ ماہی لٹریچر انٹرنیشنل کے نام سے آپ کو ایک سہ ماہی 3 مہینوں کے بعد ایک میگزین بھی دیں گے، اور مجھے امید کامل ہے کہ آپ لوگ اس سے یقیناً نہ صرف مستفید ہوں گے بلکہ وہ ایک جو ہے اچھا اضافہ آپ کے جو ہے ذوق کے لیے، علمی، ادبی، تفریحی ذوق کے لیے ایک اچھا اضافہ جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے میں جب تک ہم اپنی پاک ہستیوں کو درود و سلام میں شامل نہ کریں، میرا نزدیک ہم رحمتوں کے حقدار اور طلبگار نہیں ہو سکتے۔ میرے والد کے دادا استاد ہیں عبدالغنی وفا، ان کا ایک بند جو ہے سیدنا امام علی مقام کے حضور سلام و عقیدت کے لیے میں پیش کرتا ہوں کہ جدوں قسمتاں دی ونڈ ہون لگی، دنیا دار لمے فکر کرن لگے۔ جدوں قسمتاں دی ونڈ ہون لگی، دنیا دار لمے فکر کرن لگے، میرے مولا دے بھرے خزانیاں چوں کئی بھج بھج جھولیاں بھرن لگے۔ میرے مولا دے بھرے خزانیاں چوں کئی بھج بھج جھولیاں بھرن لگے، اے پر جدوں شہادت دی آئی کڑی، اے پر جدوں شہادت دی آئی کڑی، لوکی پیشا پیشا پیر کرن لگے۔ پار ویکھ نہ حوصلہ کسے کیتا، پار ویکھ نہ حوصلہ کسے کیتا، دوروں موت نو ویکھ کے ڈرن لگے، تے چھال مار محمد دی گود وچوں صلی اللہ علیہ وسلم، چھال مار محمد دی گود وچوں، شان نال حسین دی شان اٹھے۔ چھال مار محمد دی گود وچوں، شان نال حسین دی شان اٹھے۔ پڑھ کے بسم اللہ گٹھی چودو چائی، پڑھ کے بسم اللہ گٹھی چودو چائی، چیکا مار لکھاں مسلمان نکلے۔ سیف الدین سیف نے کہا تھا کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو میں اغراض و مقاصد، اخبار کے جو اغراض و مقاصد ہیں آپ تک پہنچانے کے لیے درخواست کروں گا جناب محترم نوید امین صاحب سے، چیف ایڈیٹر نیوز ڈے، کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اخبار کے حوالے سے ان کی جو معروضات ہیں وہ آپ کے گوش گزار کریں۔ جناب محمد نوید امین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رئیس صاحب، جناب محترم صدور تنظیم جناب فریدی صاحب، جناب محترم میرے جملہ صدور صاحب، آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ یہ محفل جو کہ اپنے وقت سے، کیونکہ زیادہ ہم نے جو وقت دیا تھا اس سے زیادہ دیر سے اس کا آغاز ہوا، اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں۔ تو کچھ دوستوں نے جو وقت پہ نہیں پہنچ سکے، اور جو دوست آ رہے ہیں ابھی، تو میں یہ چاہوں گا کہ
ان کی شرکت کیونکہ بعد میں ہوگی تو ان کو بھی ہم معذرت کے ساتھ یہ کہہ سکیں گے کہ محفل کیونکہ پہلے سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ غرائض و مقاصد کے اوپر کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ اخبار یا کوئی بھی تنظیم یا کوئی بھی آپ سمجھ لیں کہ جب ایسوسیشن ہوتی ہے اس کے خاص غرائض و مقاصد ہونے چاہیے کہ وہ کس لائن اینڈ ڈائریکشن پہ کام کرتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کی جو ہے نا آگے چل کے اس کے مقاصد کیا ہوں گے۔ تو اس کے لیے یہ تھوڑا سا میں اس کے اوپر آپ کا ٹائم لوں گا، یہ اتنے لمبے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ اس میں معلومات دینا میرا فرض بنتا ہے۔ اس کے اوپر ہمارا کسی بھی قسم کی سیاسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا کسی بھی سیاسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اخبار تمام تر تعصبات لسانی، مذہبی، سیاسی سے بالا تر ہوگا۔ نیوز ڈے کے تحت اردو زبان کے فروغ کے لیے دنیا بھر سے مواد اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کے نمائندگان پوری دنیا میں فروغ علم و ادب کے لیے کام کرتے ہیں۔ اخبار میں شائع ہونے والے انٹرویوز اور کالم لکھنے والے کی اپنی تخلیق ہوتے ہیں اور ادارے کا اس تحریروں سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ دنیا بھر سے ہمارے منتخب کردہ بیورو چیف اور نمائندگان کا ہم سے تعلق اخباری اور سائٹ کے حد تک ہے، وہ اپنے ذاتی کور و فعل کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اگر کوئی غیر قانونی، غیر اخلاقی فعل جو اخبار کی پالیسی سے انحراف کرتا ہو، اس میں ملوث ہونے کی صورت میں انہیں سپدوش تصور کیا جائے گا۔ اخبار اپنے تمام تر رپورٹر نمائندگان کو پریس کارڈ کا اجرا کرے گا اور جو کہ اخبار کی نمائندگی کا ثبوت تصور ہوں گے۔ ہم اپنی ویب سائٹ پر ڈسپلے ہونے والی کسی بھی تحریر یا اشتہار کا کانٹ چھانٹ کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پر دیگر مفید ویب سائٹس کے لنک بھی شامل ہوں گے۔ ہم ایسی کوئی تحریر شائع نہیں کریں گے جس سے مذہبی منافرت یا انتہا پسندی کا تاثر ملتا ہو۔ ہم وطن عزیز پاکستان کے خلاف کسی قسم کی تحریر شائع نہیں کریں گے۔ اخبار سائٹ پر ڈسپلے ہونے والی ہر تحریر نیوز ڈے کی ملکیت ہوگی اور اگر کوئی براہ اجازت یا سے کوئی بھی کسی قسم کی تحریر، اشتہار، فوٹو کاپی کرے گا، اخبار انتظامیہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی مجاز ہوگی۔ ہم اپنے صحافتی ادارے کی پالیسی اور معاملات ایک آزاد بورڈ کے ذریعے کرتے ہیں جس پر کوئی بیرونی دباؤ قبول نہیں کیا جاتا۔ ہمارے تمام عہدیدار ماسوائے ٹیکنیکل اور آفس سٹاف کے آزادی ہوں گے۔ کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی کے لیے ہمارے پاس سینئر وکلاء پر مشتمل ایک پورا پینل موجود ہے جس سے کمیونٹی کے افراد بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم کسی کو بھی کسی دوسرے فرد کا ای میل ایڈریس، فون یا گھر کا پتہ یا تصویر فراہم نہیں کریں گے۔ کسی کے خلاف اگر کوئی خبر یا کالم شائع ہو تو ہم مخالف فریق کو بھی اپنا نقطۂ نظر اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بیان کرنے کا موقع دیں گے۔ ہم کسی بھی خبر کو مکمل تحقیق اور ثبوت کے ساتھ شائع کریں گے۔ ہمیں جو تحریر موصول ہوتی ہیں انہیں پڑھے یا ڈسپلے کرنے کے بعد ضائع کر دیا جاتا ہے، اس لیے آپ جو تحریر بھیجیں اس کی ایک کاپی اپنے پاس رکھیں۔ ہم کسی بھی تحریر کے ڈسپلے یا آؤٹ ہونے کی پیشگی اطلاع دینے کے پابند نہیں۔ کسی بھی تحریر میں کمپوزنگ کی غلطی یا کوئی دوسری تحریر کی غلطی
اس کو بعد میں ہم اس کی اصلاح کر کے شائع کریں گے۔ اخبار میں انسانیت کے ناطے شائع ہونے والے کسی بھی اشتہار کے حقائق یا نتائج کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس گلوبل ویلز کے دور میں ہماری کوشش ہوگی تمام عالمی مذاہب اور اقوام کے تقدس اور ان کی عزت و حرمت کو یقینی بنایا جائے۔ یہ اخبار علمی، ادبی، تحقیقی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے، اس لیے ہر آنے والے نئے ٹیلنٹ کو بھرپور اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ تمام لوکل، پاکستانی، نیشنل ڈے اور پروگرام پر معلومات کے ساتھ ساتھ اپنے وطن عزیز کے تہواروں پر ایک تعارفی نشست کا اہتمام کیا جائے، جس میں مختلف قومی تہوار، مشاعرے، موسیقی کے پروگرام اور دوسرے تفریحی پروگرام شامل ہوں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جنہیں بھی انفارمیشن فورم جتنے بھی ہوں، مثلا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کی معلومات آسان، بہتر انداز میں آپ کے لیے پیش کریں۔ یہ کچھ اغراض و مقاصد تھے جو آپ کی نظر گوش گزار کی ہے۔ تو میں ایک بار پھر اپنے عزیز ساتھیوں کا جو تشریف لائے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، جس میں خاص طور پہ ہمارے مہمان اور تنظیموں کے صدور جناب نعیم غنی رائی صاحب ہے، جناب مرزا خلیل بیگ صاحب ہے، جناب منہاج القرآن کے عظیم کارکن شامل ہے، انعام الحق صاحب ہے، اور دوسرے ہمارے افریدی صاحب ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دوست اس محفل میں تشریف لائے ہیں، اور خاص طور پہ میڈیا کے میں شکر گزار ہوں، جناب ناصر ناکا گاوا صاحب کا اور جناب راشد چودھری شاہ صاحب کا، راشد صاحب کا، اور دوسرے جو ہمارے ابھی کیونکہ بہت سارے دوستوں کے مجھے نام نہیں آتے، میں ان تمام جملہ رپورٹرز اور میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں جن کا نام میں نہیں لے سکا، نومی خان کا، اور خاص طور پہ کیونکہ میرے پاس جو نام ہے وہ تو میں دیکھ رہا ہوں جو میرے پاس نہیں نام ہے، میں ان لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میں ان کا نام یہاں پہ نہیں لے سکا۔ البتہ میرے جو اظہار ہے شکریہ کا، جو جذبات ہے، وہ سب کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس محفل میں آئے اور اس کو کامیاب بنایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ان تمام تعاون سے، ان کے اس مشاورت سے ہم اس اخبار کو اس عوام الناس کے لیے اور خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہم بہتر اور مؤثر اور احسن طریقے سے اس کو چلانے کی اور معلومات آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ کچھ اشعار جو اس اخبار کے حوالے سے ہے، یہ تو پالیسی وہ تھی جو آپ نے نثر کے طور پہ جو ہے نا وہ ملاحظہ کی۔ اب کچھ اشعار ہیں وہ بھی اسی اخبار کی جو ہے ترجمانی کرتے ہیں، تو میں وہ چند اشعار گوش گزار کرتا ہوں آپ سے۔ کوشش یہ ہے کہ جو پہلے سے ایک رسم ہے اس کو چینج کیا جائے، وہ جو طریقہ ہے، کیونکہ یہ اغراض و مقاصد میں نے اس لیے لکھے ہیں کہ کم از کم وہ جتنی جو پیچھے سے پہلے سے صحافت ہو چکی ہے اس کو ایک لائن اینڈ ڈائریکشن میں لے کے ان کی پورا ایک دائرہ اور پورا ان کی حدیں جو ہے نا وہ ہمیں تعین کرنی ہوں گی۔ تو یہ 4 اشعار ہیں جو پوری اس اخبار کی اور اس کے مقاصد کی ترجمانی کرتے ہیں۔
جی ہم ہر رسم بدلیں گے، ہم ہر رسم بدلیں گے، ہر رواج بدلیں گے، واہ واہ اللہ کو ہم ہر رسم بدلیں گے، ہر رواج بدلیں گے. یعنی کہ پہلے کی جو ایک تسلسل چل رہا ہے اس میں چینج آنی چاہیے. کسی کو کل بدلیں گے، کسی کو آج بدلیں گے. کیا بات، کسی کو بہت شکریہ ہے، بہت مہربانی. اصل گل تو ہونے کی ہاں اے بھی بدلو ذرا طریقہ. میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا لیٹ آئے لائے اور ہمیں ہمارے پروگرام کو اور بھی دوبالا کیا. سر تو شعر پڑھو. ہم ہر رسم بدلیں گے، ہر رواج بدلیں گے. کسی کو کل بدلیں گے، کسی کو آج بدلیں گے. ہم نفرتوں کو دے کے محبتوں کی صحبتیں، واہ واہ، ہم نفرتوں کو دے کے بیگ صاحب محبتوں کی صحبتیں، رنجش و عداوتوں کا مزاج بدلیں گے. واہ 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 واہ، مقرر. ہم نفرتوں کو دے کے محبتوں کی صحبتیں، ہم نفرتوں کو دے کے محبتوں کی، بڑی ضروری ہے نا یہ بات. ہم نفرتوں کو دے کے محبتوں کی صحبتیں، رنجش و عداوتوں کا مزاج بدلیں گے، اور ہم نقصہ محمدی لیں گے.